اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سب لوگ؟ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، اللہ سب کی جائز دعا قبول کرے۔ الحمدللہ آج میں ہدایت کی 10ویں سیریز لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ نزول قرآن کا مقصد، یعنی قرآن کس طرح سے ہمارے لیے بابرکت ہے، مبارکتن بابرکت ہے۔ آج میں ذکر کروں گی کہ کیا چیز ہمیں غور کرنی ہے، کون سی آیت، اور ہمیں کیا نصیحت لینی ہے۔ اس سے قرآن سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، اور ہم ان آیتوں پر کس طرح سے، قرآن کی جو آیت ہیں ان پہ ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، تدبر اور تذکر، اس کو کس طرح سے اپنے زندگی میں لا سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان پورے احساس کے ساتھ، غور کے ساتھ اس بات کو سنے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی تاکہ وہ غور کریں، تدبر دیکھیں، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، آیاتہ اس کی آیت پر، ولیتذکر اور تاکہ نصیحت پکڑیں، تدبر غور کریں، تذکر نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے، یعنی جن کے پاس جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو غور کرنا چاہتے ہیں، جو نصیحت لینا چاہتے ہیں، وہ اس بات پہ کون؟ عقل والے، جو سمجھتے ہیں، تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت لیں۔ کس کی؟ قرآن کی۔ قرآن کو نازل کیے جانے کے مقاصد میں سے 2 خاص مقصد جس کا میں ذکر کروں گی ہے، پہلا ہے تدبر، دوسرا ہے تذکر۔ پہلا ہے تدبر اور دوسرا ہے تذکر۔ تدبر مطلب ہو گیا یعنی کسی کے بارے میں غور کرنا کسی بھی بات پہ، کسی بھی چیز پہ، اور تذکر کا مطلب ہے نصیحت لینا، اس سے کوئی سیکھ لینا۔ تدبر کو سمجھنے کے لیے یہ مثالیں کہ آپ اخبار کو ایک بار پڑھ کر اس کا مضمون سمجھ جاتے ہیں، مگر سائنس اور ریاضی کی کتاب کو اخبار کی طرح نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے تدبر کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ اخبار کو ایک بار پڑھ لیے، اس کے مضمون کو سمجھ گئے، مگر سائنس اور ریاضی یعنی سائنس اور میتھس کی کتاب کو اخبار کی طرح نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس میں تدبر یعنی اس میں غور کرنا پڑتا ہے، یعنی اسے بار بار پڑھ کر غور کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے کیا طریقہ ہے کہ قرآن کی آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، یعنی قرآن کی آیت کو ایک آیت ہے، اس آیت کو آپ بار بار پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، اور آپ جتنی بار پڑھیں گے نا تو آپ کو ہر بار اس میں ایک نیا میننگ ضرور پتہ چلے گا۔ آپ بار بار پڑھیے اس کو، جیسے میتھس کے کوشچن کو بار بار سولو کیا جاتا ہے، اور اخبار ہے، ایک بار پڑھ لیا، اس میں سمجھ میں آ گیا اخبار میں کیا خبر چھپی ہے، اور اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے تو اس لیے ہمیں غور کرنا پڑتا ہے میتھس میں۔ اسی طرح سے قرآن بھی ہے، قرآن کو بھی آپ بار بار پڑھیے اور غور کرتے ہوئے پڑھیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے اس کے مطلب کو، اور تصور بھی کیجیے جہاں ممکن ہو وہاں پہ تصور کیجیے کہ اچھی طرح سے ہم غور کر سکیں، تاکہ ہم جیسے جہاں پہ یہ لگے کہ ہاں یہ اسٹیپ ہمارا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، ہم کو یہ ورڈ تھوڑا اس آیت میں یہ ورڈ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، تو اس ورڈ کو کئی بار ریپیٹ کر لیں، جب تک اس ورڈ کو ہم سمجھ نہیں جائیں پھر ہم آگے نہ بڑھیں۔ یہ ہوتا ہے غور کرنا، تدبر۔
تو اس آیت کو بار بار پڑھیے اور اس کو بار بار غور کریے. جیسے زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے. جیسے قرآن میں مان لیا ہم پڑھ رہے ہیں، آیت کوئی پڑھ رہے ہیں، اس کو مطلب کو پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھنا تو یہی ہوا. تو اب جب زمین اور آسمان کا ذکر آئے تو وہاں پہ رک کے وہ کیا ذکر ہو رہا ہے اس بات پہ غور کریے کہ اس کا ذکر یہاں کس لیے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا مقصد ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، یہ غور کیا جاتا ہے. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے. اور جب رب العالمین یعنی پورے عالم کے رب کا ذکر ہو تو یہ غور کیجیے تمام چیزوں میں، تمام مخلوقات، ہر ذرے، ہر چیز میں محسوس کیجیے. اور ایک تیسری بات، احساس کیجیے الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے خوشی کا احساس کیجیے. یعنی آپ کو کیا احساس کرنا ہے؟ جب آپ الرحمن پڑھیے اور الرحیم پڑھیے تو آپ اپنے آپ میں ایک خوشی کا احساس اپنے اندر فیلنگ ایک خوشی کی فیلنگ لائیے. الرحمن اور الرحیم کہتے ہوئے خوشی کی فیلنگ لائیے. اس احساس کے ساتھ اس ورڈ کو پڑھیے، الرحمن الرحیم، بہت مطمئن خوش دلی کے ساتھ. المغصوبی علیہم کا ذکر ہو تو ڈر کے احساس کے ساتھ پڑھیے. اور جب المغصوبی علیہم یہ ورڈ آئے تو ایک اپنے اندر ایک احساس، جیسے ایک ڈر کا احساس پیدا کیجیے. جیسے انسان کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو خوشی کا احساس ہوتا ہے، کوئی غم کی بات ہوتی ہے تو غم کا احساس ہوتا ہے، کوئی ڈراؤنی بات ہوتی ہے ڈر کا احساس ہوتا ہے. تو ان ورڈ کو پڑھتے وقت بھی آپ ڈر کا احساس کیجیے اور غور کیجیے، نصیحت لیجیے ان باتوں سے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. بس یہی تدبر مطلب غور کیجیے، تذکر یعنی نصیحت لیجیے. اور ان ورڈ کو جب آپ پڑھیے تو خوشی کے احساس کے ساتھ، مطلب ورڈ کا جو میننگ ہو ویسا آپ اپنے اندر احساس بھی پیدا کیجیے. ہم ایسا پڑھیں کہ ہم ویسا احساس بھی اپنے اندر پیدا کریں اور خود اپنے آپ سے ایک احتساب بنائیں. جیسے آپ یہ ایک احتساب بنائیے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، پلان بنائیے. دعا جو پڑھا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. یعنی کہ جو آیت آپ نے پڑھی اس احساس کے ساتھ، اس سمجھ کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کر سکوں، میں اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں. اور احتساب پلان بنائیے، حساب لگائیے جو دعا آپ نے کی ہے کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں. یعنی ہم نے ایک لائن پڑھی، سمجھ کے پڑھی، جیسا بتایا گیا اس حساب سے پڑھی اور اس کے بعد ہم نے دعا کر لی اپنے لیے. تو آپ پھر اس دعا پہ غور بھی کیجیے کہ میں نے دعا تو کر لی ہے کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یہ کر دے، یہ نصیب کر دے، ایسے کر دے. پھر یہ کرنا ہے کہ کیا میں اس لائق ہوں، کیا میں اس کے مطلب مستحق ہوں اس دعا کا. اور پھر اگر نہیں، پھر آپ ایک پلان بنائیے، ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، ایک پلان بنائیے کہ ہاں آپ کو کیا کرنا ہے. اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوں تو اس کا پلان بنائیے کہ میں اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول بناؤں گا، نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے. جیسے ابھی ہم مان لیں ہم تلاوت ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہم پلان بنائیں گے کہ کم سے کم تلاوت تو شروع کریں، ہم تلاوت تو کریں. اور پھر تبلیغ، آپ جانتے ہیں تبلیغ کا کام. تو دیکھیے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسرے تک پہنچانا ہے. دیکھیے آئی نا بات، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے تم ایک آیت پڑھو اور پڑھاؤ. یہ نہیں بولتے ایک آیت پڑھو،